السلام علیکم، TNN TV کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ PTI کے مزید 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے جو ممبرز رہ گئے ہیں ان کے استعفے بھی منظور کریں۔ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کاغذ کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان اور روس کے مابین کسٹم شیئرنگ سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ روس متبادل توانائی میں بھی پاکستان کی معاونت کرے گا۔ روس نے جنوبی ایشیا میں پاکستان کو اہم اتحادی قرار دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے لائے گئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو چلنے نہیں دیں گے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش، بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں، 8 افراد زخمی۔ پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار رستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں کاروبار کی آڑ میں غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت اور کرنسی اسمگلنگ کے خلاف بڑا ایکشن۔ FIA لاہور زون کی چھاپہ مار کارروائیوں میں 300 ملین روپے کی غیر ملکی کرنسی برآمد۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں 70 غیر قانونی کرنسی ڈیلروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلوچستان میں خون جما دینے والی سردی، کوزک ٹاپ پر تیز برف باری، کراچی میں بھی ریکارڈ ٹھنڈ کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے بارشوں کا امکان۔ بارشیں برسانے والا نیا سلسلہ 21 جنوری سے ملک میں داخل ہوگا۔ 2023 میں کینیڈین شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مشن۔ کینیڈین وزیر اعظم اور ان کی کابینہ معاشی مسائل کے حل کے لیے ہیملٹن میں اہم اجلاس کریں گے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹھک کمزور طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگی۔ کینیڈین حکومت شام میں قید 19 کینیڈین خواتین اور بچوں کو واپس لانے کے لیے راضی ہو گئی۔ درخواست گزاروں کے وکیل کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کی رہائی اور واپسی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حکومت کینیڈین شہریوں کو گھر لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹورنٹو شہر میں برفباری کا سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہنے کا امکان۔ ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع۔ سائبیریا میں پولر وارٹکس سے کینیڈین علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ یوکرین میں ناکامی پر جوہری جنگ ہو سکتی ہے، روس کی وارننگ۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $2.5 ارب کی فوجی امداد کا اعلان۔ امریکہ کا اتحادیوں سے جدید ٹینک اور بھاری ہتھیار یوکرین کو فراہم کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان میں 15 سالوں میں شدید ترین سردی، ایک ہفتے میں 78 افراد جاں بحق۔ افغانستان میں درجہ حرارت -34 ڈگری تک گر گیا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان تحریک انصاف PTI نے اپنے مزید 35 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظوری کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو ممبرز رہ گئے ہیں ان کے استعفے بھی منظور کیے جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مزید 35 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظوری کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو ممبرز رہ گئے ہیں ان کے استعفے بھی منظور کیے جائیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج اسپیکر نے
اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں۔ اسپیکر نے میرے خط کے جواب میں کہا تھا کہ اجتماعی استعفے منظور نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جو باقی رہ گئے تھے ہم ان کو بھی اسمبلی لے آئے۔ آپ نے ہمارے 81 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کیا، ہم باقیوں کو لائے تھے کہ ان کے بھی منظور کریں۔ واضح رہے کہ اسپیکر نے 31 جنرل اور 4 مخصوص نشستوں کے استعفے قبول کیے ہیں، جبکہ یکم بعد دیگرے منظور ہونے والے مجموعی استعفوں کی تعداد 80 سے زائد ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس پی ٹی آئی کے استعفوں کے باعث ہی ملتوی کیا گیا۔ ایوان میں پی ٹی آئی منحرف ارکان کے علاوہ صرف 30 سے زائد ارکان ہی باقی بچے ہیں۔ قبل ازیں اسپیکر قومی اسمبلی نے 17 جنوری کو بھی پی ٹی آئی کے 34 ارکان اور شیخ رشید احمد کا استعفی منظور کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات میں پی ٹی آئی وفد نے ایوان کے 3 اہم عہدوں کے نام تجویز کرنے تھے، جن میں اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور چیئرمین پی اے سی کے عہدے شامل ہیں۔ تاہم اسی اثنا میں اسپیکر نے تحریک انصاف کے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسپیکر کی جانب سے جن 35 پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ان میں ڈاکٹر حیدر علی خان، سلیم خان، صاحبزادہ صبغت اللہ، عامر کیانی، امجد خان نیازی، سید فخر امام، مختوم خسرو بختیار، اندلیب عباس، ملکہ بخاری، محبوب شاہ، بشیر خان، جنید اکبر، شیر اکبر خان، علی خان جدون، عثمان ترکی، مجاہد علی، ارباب عامر ایوب اور شیر علی ارباب شامل ہیں۔ ڈیوس ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فریم ورک میں خامیاں پریشانی کا باعث ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر میں ترقی پذیر ممالک کی آواز سننی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ ڈیوس ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی فریم ورک میں خامیاں پریشانی کا باعث ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر میں ترقی پذیر ممالک کی آواز سننی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی۔ دنیا مسائل کے حل میں ناکام ہو گئی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن پر مکالمہ ہوا، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کوئی بھی تنہا چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا۔ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ وزیر خارجہ نے یوکرین کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کو سفارتکاری اور بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ 2002 میں افغان طالبان بات کرنے کے لیے راضی تھے، اب مذاکرات کے لیے تھوڑا اسپیس بنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کا تنازع نہیں جس میں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کاغذ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کشمیریوں کی آواز بھی سنی جائے گی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ مکالمے میں امریکی مندوب، رومانیہ اور سلوینیا کے وزرائے خارجہ نے بھی شرکت کی۔ روس اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات کامیابی کے ساتھ طے پا گئے ہیں۔ وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ توانائی، حکمت عملی، انرجی سیکیورٹی اور پائیدار توانائی کے وسائل کے حوالے سے روس عالمی سطح پر اہم شراکت دار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روس اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات کامیابی کے ساتھ طے پا گئے، جبکہ روسی صدر پیوٹن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم شراکت دار ملک قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی ظاہر کر دی۔ دونوں ممالک نے پن بجلی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ ساتھ ہی روس متبادل توانائی میں بھی پاکستان کی معاونت کرے گا۔ پاکستان میں مقامی سطح پر گیس دریافت اور پیداوار میں روس معاونت کرے گا اور دونوں ممالک ریلوے انجینئرنگ میں تعاون بڑھائیں گے، جبکہ تجارت ادائیگیوں کا طریقہ بھی طے کر لیا گیا۔ روس اور پاکستان مقامی کرنسیوں میں لین دین کریں گے اور مقامی کرنسیوں میں لین دین اجازت شدہ بینکوں کے ذریعے ہوگی، جبکہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کسٹم اور روسی کسٹم میں معاہدہ ہوگا۔ ایاز صادق نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں تعاون پر نمایاں پیش رفت ہوئی اور ہم پاکستان آنے والے روس کے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ توانائی، حکمت عملی، انرجی سیکیورٹی اور پائیدار توانائی کے وسائل کے حوالے سے روس عالمی سطح پر اہم شراکت دار ہے۔ تیل و گیس کی تلاش اور اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر روس سے بات چیت اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل و گیس کی تلاش کے منصوبوں پر کام سے ان کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ جیو پولیٹیکل حقائق کا تمام ملکوں اور خطوں کو سامنا ہے۔ روس اور وسط ایشیائی ریاستوں سے تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے روس کے وزیر توانائی
نکولے شالنگوف کی قیادت میں وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ صدر پیوٹن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم شراکت دار ملک قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی ظاہر کر دی۔ لاہور میں روسی وزیر سے ہوئی ملاقات میں پاکستان اور روس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ اس موقع پر روس کے وزیر توانائی نے وزیر اعظم کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ صدر پیوٹن نے اپنے پیغام میں پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم پارٹنر قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر کیا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے اور اس اقدام کے خلاف عدالت جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا بنائے گئے نگراں وزیر اعلیٰ کو چلنے نہیں دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا جس میں نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر مشاورت اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں ایسا نگراں وزیر اعلیٰ آئے جو شفاف اور صاف انداز میں نگراں حکومت کے امور آگے بڑھائے۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف روز مقدمات بنا رہا ہے، ایسے میں اس کی جانبداری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر کیا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے اور اس اقدام کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اپوزیشن کا رویہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپختگی کے مترادف ہے۔ ہم نے کھلے دل سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بہترین شخصیات کے نام دیے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن اراکین پر مبنی 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کا اجلاس 20 جنوری 2023 کو دوپہر 3 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کیا گیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نصیر خان کا نام نکال کر سردار احمد نواز سکھیرا اور نوید اکرم چیمہ کا نام فائنل کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اقدام پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن اسمبلی ملک احمد خان نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ آئینی طور پر یہ غلط قدم ہے اور جو نام پہلے دیے گئے ان پر ہی غور کیا جائے گا۔ بلوچستان کے شہر سبی میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلوچستان کے شہر سبی میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب محکمہ ریلوے کے حکام نے کہا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں ٹرین کے پٹری سے اترنے کے بعد مچھ سبی ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو لانے کے لیے سبی سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے۔ ضلع کے تمام اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار راستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سبی میں پنیر کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 8 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ انجن سمیت 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے جعفر ایکسپریس کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مسافروں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کچھی اور سبی کو فوری طور پر امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور زخمیوں کو اسپتالوں میں علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غیر قانونی کرنسی اسمگلرز کے خلاف گزشتہ 2 ماہ سے جاری کریک ڈاؤن میں FIA لاہور نے تقریباً 300 ملین روپے کی غیر ملکی کرنسی برآمد کی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور نے شہر کے مختلف علاقوں میں 8 افراد کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں امریکی ڈالر سمیت غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ ڈائریکٹر FIA زون 1 لاہور سرفراز خان ورک نے FIA پنجاب زون آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی ٹیم نے صادق پلازا مال روڈ
नाभा रोड और मोश दरिया रोड पर छापा मारकर 50 से ज्यादा मुश्तबा दुकानों को चेक किया और सील कर दिया। 22 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस हैं। DG FIA की हिदायत पर डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने सादिक प्लाजा, माल रोड, नाभा रोड और मोश दरिया रोड लाहौर पर छापा मारकर 70 गैर कानूनी करेंसी डीलर्स को गिरफ्तार और 22 दुकानें सील कर दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक सादिक प्लाजा, माल रोड, नाभा रोड और मोश दरिया रोड लाहौर में कारोबार की आड़ में गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया। उनका मजीद कहना था कि FIA लाहौर ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद की, जिसमें अमरीकी डॉलर, यूरो, UAE दरहम और 324 मिलियन रुपए की दीगर करेंसी शामिल है। ये तमाम लोग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का काम कर रहे थे। FIA लाहौर ने सादिक सेंट्रल, माल रोड, नाभा रोड और मौज दरिया रोड पर गैर मुल्की करेंसी गैर कानूनी तौर पर एक्सचेंज करने वाली 22 दुकानें सील कर दी, जबकि 8 अफराद से इब्तिदाई तफ्तीश जारी है। करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में अब तक FIA लाहौर ने 40 मुकदमात का इंदराज और 70 गैर कानूनी करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला डीलर्स को गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी करेंसी स्मगलर से गुज़िश्ता 2 माह से जारी क्रैकडाउन में अब तक FIA लाहौर ने तकरीबन 300 मिलियन की गैर मुल्की और मुल्की करेंसी बरामद की है। FIA लाहौर ने करेंसी स्मगलर्स और गैर कानूनी करेंसी एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि कोज़क टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि शहर कराची में भी रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि कोड़क टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चमन में कोड़क टॉप पर तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलूचिस्तान के मौसमी असरात जुमे से कराची और साहिली इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जबकि शहर रिकॉर्ड सर्दी भी मुतवक्के है। लीवीज कंट्रोल ने बर्फ साफ करने और नमक पाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि कोड़क टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि तूफान की शिद्दत देखकर कोड़क टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा सकता है। तोबा अचकजई में बर्फबारी के दौरान लापता पोलियो टीम को रेस्क्यू कर लिया गया है। पोलियो टीम को किला अब्दुल्ला हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले भर गए। शुमाली बलूचिस्तान के मौसमी असरात आज से सिंध भर में पड़ने का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी मुतवक्के है। कराची में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PDMA का कहना है कि शुमाली बलूचिस्तान के मौसमी असरात जुमे से कराची और साहिली इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। इस सिस्टम के जेर असर बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज से बुध तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मेंगोरा में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मलिका कोहसान मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 24 जनवरी तक बारिश हो, जबकि मरी और गिलियात में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गई, जिसके बायस लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, खोशाम, भक्कर, फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक सिंह में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा और ननकाना साहब में वक्फे वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी भी मुतवक्के हैं। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। नाज़रीन, खबरें आपने जानी, अब चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ।